جو شخص اپنے دن کی پہلی سانس شکر الہی سے شروع کر لے اس کا سارا دن آسانیاں، برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہو جاتا۔ فجر کی اذان سے پہلے آنکھ خود بخود کھل جانا اللہ کی طرف سے نصیب کے دروازے کھلنے اور قبولیت کی پہلی خوشخبری ہے۔ سجدے میں آنسو بہات دل کی پاکیزگی، توبہ کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ ایک ہی خواب رات بھر بار بار آنا، کبھی اللہ کی تنبیہ، کبھی خیر کی پیشگوئی بھی ہو سکتا ہے۔ غور کرو اور دعا مانگو۔ پانی پیتے ہوئے ہاتھوں کا لرزنا اکثر جسم کی کمزوری نہیں، ذہنی دباؤ، پریشانی اور روحانی بوجھ کی علامت ہوتا ہے۔ اچانک دل کا زور سے دھڑکنا کسی بڑے فیصلے، امتحان یا اللہ کی طرف سے آنے والے اہم لمحے کی خبر دیتا ہے۔ بغیر وجہ کے پرانے گناہ یاد آ جانا توبہ کی طرف فوری دعوت ہے۔ فوراً استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بے سبب غصہ چڑھ جانا شیطان کی چالاک حملہ آوری ہے۔ فوراً اعوذ باللہ پڑھو اور خاموش ہو جاؤ۔ رات گئے تک نیند نہ آنا، رزق کی فکر، دل کی بے چینی، گناہوں کا بوجھ یا روحانی تھکن کی نشانی ہے۔ تہجد پڑھو، سکون ملے گا۔ دوپہر کو غیر معمولی نیند کا آنا جسمانی تھکن نہیں بلکہ روح کی کمزوری اور عبادت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کم بولو، زیادہ سنو اور غور کرو۔ بہت سے فتنے اور جھگڑے زبان کی تیزی سے جنم لیتے ہیں۔ غصہ پی لینا بہت سے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے اور اللہ غصہ پینے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے راز اور کمزوریاں سینے میں رکھو۔ لوگ انہیں کمزوری سمجھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور دل توڑ دیتے ہیں۔ سچ بولنے والے کے پاس دلیل کم ہو تو بھی اس کی بات میں وزن اور اثر ہوتا ہے، کیونکہ سچائی اللہ کی طرف سے روشنی ہے۔ حسد ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے چلانے والے کے دل کو راکھ کر دیتی ہے۔ حسد سے بچو، دل صاف رکھو۔ ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو آ جانا دل کی پوشیدہ تھکن، دکھ یا خوشی کی شدت کی علامت ہے۔ بار بار اداسی کا گھیر لینا عبادت، ذکر اور اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ذکر اللہ سے دل کو سکون ملتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی اچانک سکون اور اطمینان کا احساس ہونا رات کی دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ پرفیوم یا خوشبو لگانے سے موڈ فوراً بہتر ہو جانا اچھی نیت، خوش اخلاقی اور فطرت کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ رات کو اچانک کمزوری یا بے حالی محسوس کرنا جسمانی پانی کی کمی، تھکن یا رزق کی فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دعا کرو، رزق وسیع ہوگا۔ غصے کے وقت ہاتھ کا کانپنا نفس کی کمزوری اور شیطان کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں سے جلدی دل بھر جانا یا اکتا جانا تنہائی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی تھکن کی علامت ہے۔ اللہ سے مانگو، دل کو سکون دے۔ کسی کا بار بار یاد آنا یا تو اسے آپ کی دعا کی ضرورت ہے یا وہ آپ کو یاد کر کے دعا مانگ رہا ہے، دونوں کے لیے دعا کرو۔ ایسا ہاتھ کا میل ہے جو آتا ہے چلا جاتا ہے، کردار دل کی روشنی ہے اور ہمیشہ چمکتی رہتی ہے۔
مصیبت اور مشکل وقت میں جو لوگ ساتھ کھڑے رہے وہی اصلی دولت، سچے دوست اور اللہ کی نعمت ہے۔ تھوڑا کم کھانا، تھوڑا زیادہ چلنا اور اعتدال میں رہنا عمر میں برکت، صحت میں طاقت اور رزق میں اضافہ دیتا ہے۔ سستی اور کاہلی رزق کو روکتی ہے۔ محنت، کوشش اور توکل تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ ماضی کو سبق کے لیے یاد رکھو، مگر اس میں گھر کر کے جیونا چھوڑ دو، آگے بڑھو۔ نیک نیت والے کی کمزوریاں بھی اللہ کے ہاں خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ نیت صاف رکھو۔ اچھے لفظ اور مہربان بات دوا سے کم نہیں۔ ٹوٹا ہوا دل بھی ان سے جڑ جاتا ہے اور زخم بھر جاتے ہیں۔ سچائی کا راستہ مشکل اور کٹھن ہوتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ روشن، باعزت اور کامیاب ہوتا ہے۔ صاف اور پاک دل رکھنا بھی اعلیٰ ترین تعلیم ہے، جس کا کوئی نصاب یا ڈگری نہیں۔ یہ دل اللہ کو پسند ہے۔ انسان کی اصلی عظمت قد، مال یا رتبے سے نہیں، کردار، اخلاق اور نیکی سے پہچانی جاتی ہے۔ اپنی اولاد کو صرف علم اور ڈگری نہ دو، اخلاق، ادب، ایمان اور اللہ کا خوف بھی دو، ورنہ علم بوجھ اور تباہی بن جاتا ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا اثر اور ثواب زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی۔ چالاکی اور دغا بازی صرف وقتی فائدہ دیتی ہے۔ سچائی، ایمانداری اور امانت دائمی عزت ہے، برکت اور سکون بخشتی ہے۔ دل کو سخت نہ کرو، سختی سے رحمت دور ہو جاتی ہے۔ نرم دل پر اللہ کی رحمتیں اور مغفرت زیادہ نازل ہوتی ہے۔ اپنے کام، روزگار اور ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر کرو، اخلاق سے کرو تو برکت خود راہ بنا لے گی۔ ہر دن اللہ کی طرف سے ایک نیا موقع اور نئی شروعات ہے، بس انسان خواہشات، لالچ اور نفس کے نیچے دب جاتا ہے۔ عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسے بغیر خوشبو کا پھول، خوبصورت لگتا ہے مگر بے فائدہ۔ رشتے خون سے نہیں، سلوک، محبت اور احترام سے زندہ رہتے ہیں۔ عزت اور وقار مانگنے یا دکھانے سے نہیں، اچھے رویوں، اخلاق اور اللہ کا خوف رکھنے سے ملتی ہے۔ جھوٹ کا سفر لمبا نہیں ہوتا، جلدی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ سچائی تھوڑی دیر کرتی ہے مگر ہمیشہ ٹھہرتی اور جیتتی ہے۔ زبان کو میٹھی اور نرم رکھو، کڑواہٹ اور تلخی واپس تمہاری ہی طرف لوٹتی ہے۔ تکبر اور غرور پہلے انسان کی عقل کو مارتا ہے، پھر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ دعا وہ جادوئی چابی ہے جو دنیا کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ دعا سے اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ انسان کی اصلی پہچان اس کے غصے میں کھل کر سامنے آتی ہے، ہنسی اور خوشی میں نہیں۔ اچھا سوچو تو اچھا ہوگا۔ دل نیت کا آئینہ ہے، نیت صاف رکھو۔ معافی مانگنا اور معاف کرنا کمزوروں کا کام نہیں، بڑے دلوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانی ہے۔ دنیا شور، ہنگامہ اور دکھاوا دیتی ہے، حقیقی سکون دل کی خاموشی، ذکر اللہ اور اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ تقدیر بدلنے کی اصل طاقت محنت، کوشش اور توکل میں چھپی ہے۔ اللہ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں عورت روتی ہے، اداس رہتی ہے، وہاں سکون اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ عورت کی خوشی گھر کی خوشی اور اس کی دعا گھر کی حفاظت ہے۔ خواب میں اچانک جھٹکے لگنا یا ڈر لگنا، ذہنی تھکن، بے سکونی، شیطانی وسوسہ یا دعا کی ضرورت کی علامت ہے۔ فوراً دعا مانگو۔
جب جوان بیٹی گھر میں دو بات کرنے لگے، زیادہ بولنے لگے، تو اسے سب سے زیادہ توجہ، رہنمائی، محبت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے سنو، سمجھو، اللہ کے راستے پر لاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو، تنہائی میں، ہجوم میں، گھر میں یا بازار میں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو جو اسے مٹا دے، توبہ فوری کرو۔ شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس کا دل ہلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مشکلات میں صبر کرو، اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ ضائع نہ کرو، زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کی قدر کرو۔ چھوٹے لمحوں میں ہے، شکر کرو، اللہ مزید دیتا ہے۔ یہ سبق آموز باتیں دل میں اتار لو، عمل میں لاؤ، زندگی بدل جائے گی۔